حب شہ انام میں سہ کے دکھا جفا کے یوں حب شہ انام میں سہ کے دکھا جفا کے یوں بحرے محیط عشق میں بحرے محیط عشق میں کر کے دکھا شنا کے یوں میں نے کہا کرم کرم گنجے نعم شہ حرم میں نے کہا کرم کرم گنجے نعم شہ حرم میرے کریم نے کرم کر کے دکھا دیا کہ یوں میرے کریم نے کرم کر کے دکھا دیا کہ یوں میں نے کہا میرا پیام جائے ہوا کے دوش پر میں نے کہا میرا پیام جائے ہوا کے دوش پر دیکھ کے میری آرزو چلنے لگی ہوا کے یوں دیکھ کے میری آرزو چلنے لگی ہوا کے یوں اور کب مجھے صورت قمر یاد تھی حال وجد میں کب مجھے صورت قمر یاد تھی حال وجد میں مظہر بدر بن گئے ان کے نقوش پاک کے یوں مظہر بدر بن گئے ان کے نقوش پاک کے یوں اور ناظم فراق کی دوا ہوتی ہے کس طرح بتا ناظم فراق کی دوا ہوتی ہے کس طرح بتا میں نے قصیدہ آپ کا پڑھ کے سنا دیا کہ یوں میں نے قصیدہ آپ کا
پڑھ کے سنا دیا کہ یوں حب شہ انام میں سہ کے دکھا جفا کے یوں. ماشاءاللہ، یہ تھے ذیشان الہی صاحب. ناظرین، میں پروگرام کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی فوراً ہم خطاب سنیں گے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا، جو کہ اس ٹاپک پر ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انوکھے پہلو، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ. اور یہ چلے گا خطاب نماز مغرب تک، اور 8 سے 8:30 بجے تک وقفہ نماز مغرب ہوگا. 8:30 بجے ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے، اور 8:30 بجے سوال و جواب کی نشست جو ہے وہ شروع ہوگی، اور وہ پھر چلے گی نماز عشاء تک. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں صرف چیزیں کہنا چاہوں گا پیشتر اس کے کہ میں پروفیسر صاحب کو زحمت دوں کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، سب لوگوں نے، بڑی مشہور کتاب ہے، دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری. مائیکل ہارٹ کی یہ کتاب ہے. کرسچین امریکن تھا یہ، اور ایسٹرونومر تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا، اور چیس ماسٹر بھی تھا. اس نے یہ کتاب لکھی جس میں سب سے ٹاپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے رکھا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسن may surprise some readers and may be questioned by others. اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر شدید تنقید ہوئی تھی. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. It is probable that the relative influence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Saint Paul on Christianity. Furthermore, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unlike Jesus, was a secular as well as a religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be considered the most influential single figure in human history. یہ ایک نان مسلم لکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. علامہ اقبال نے چند اشعار بھی کہے تھے، آپ کو سب کو یاد ہوگا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. یہ طرابلس کے شہیدوں کے لہو کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. آج ہم بھی ایک آبگینہ لائے ہیں آپ کی خدمت میں. اس آبگینے میں جو علم ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، جو گہرائی ہے، اس کی نظیر جنت میں تو شاید مل جائے، دنیا میں نہیں ملتی. میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو کہ وہ اس ٹاپک پر گفتگو کا آغاز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم